ایک صلوات محب محمد و آل محمد۔ ارشاد حضرت احدیت ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت الکرسی میں خداوند عالم اپنے دین کے مزاج کا تعارف کروا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دیکھو میرے دین میں کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کوئی اپنے عقائد اور نظریات اور اپنے فیتس اور اپنے اوپینینز کو کسی پر بھی تھوپنے کا اور کسی کے اوپر بھی بغیر دلیل کے مان لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خود خداوند عالم اس سلسلے میں اپنے ہی کو سب سے پہلے آگے بڑھا کے کہہ رہا ہے کہ دین میرا ہے اور سب سے پہلے میں ہوں، میں مرکز عقائد ہوں، میں ابتداء نقطہ آغاز کائنات ہوں، میں ہی نقطہ اختتام کائنات ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ جب میں اپنے ماننے کے سلسلے میں کہ جس کا حق ساری کائنات کے اوپر ہے، جب میں جبر نہیں کر رہا ہوں، عقل کے راستے اور حکمت کے راستے سے دلائل و براہین اور آرگومنٹس کے ذریعے کہ تیری عقل، تیری فطرت جو ہے مطمئن ہو جائے، تب مجھے مان۔ تو جب میں کسی پر زور نہیں دیتا تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ میرا وکیل بن کے مجھ سے زیادہ میرا مخلص بن جائے؟ اور یہی مزاج دین ہے کہ کوئی جبر، کوئی اکراہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے احسن تقویم کہا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے تمام طبقات موجودات پر اللہ نے جو امتیاز دیا انسان کو، اسے اشرف بنایا اور اس کے سر پہ اپنا تاج نیابت و خلافت و کرامت رکھا، تو اب جب اس کو اختیار دے دیا ہے، عقل دے دی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور قسم ہے اس کی کہ جس نے اس کو سنوارا، پھر اسے الہام کر دیا اس کے فجور، اس کے گناہوں کا، رونگ کا بھی، اور اس کے تقوی اور جو رائٹ چیزیں ہیں اس کا بھی اسے الہام کر دیا۔ تو اب یہ حقیقت میں ہر انسان اپنے وجود مادی اور معنوی میں ایک پیغمبر کو لیے ہوئے ساتھ ساتھ ٹہل رہا ہے کہ جسے نبی باطن عقل کہا جاتا ہے۔ خود نفس انسانی جو ہے وہ صاحب الہام ہے، مورد الہام ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب ایسے پر اعتبار اگر کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، بلکہ جبر اس پہ کرنا غلط ہے، کیونکہ اختیار اگر دیا ہے تو سوچنے کا موقع بھی دے۔ اور جو صاحبان کمال ہوتے ہیں، جن کو اپنے اوپر اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ کسی کے اوپر جبر نہیں کرتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے ہیں۔ جو بے ہنر اور بے کمال ہوتے ہیں وہ عقلوں پر پہرے بٹھاتے ہیں اور اختیار کو زنجیر سے جکڑ دیتے ہیں۔ وہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مجھے پرکھے، مجھے پہچانے، کوئی مجھے میرے معیار کو جانے اور اس کے بعد مجھے مانے۔ بے کمال جو ہے وہ کبھی بھی سوچنے کا موقع نہیں دیتا، اور دعوت وہی دیتا ہے اپنی طرف کہ جس کے اندر کوئی ہنر نہیں ہوتا ہے، کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، مگر صاحب کمال جو ہے، کیونکہ اس کو اپنے اوپر اعتبار ہوتا ہے، اسے اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ جبر نہیں کرتا، وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ جا تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، مگر اگر تو تحقیق اور خلوص سے کام لے گا اور اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو آخر میں اسی در کمال پہ آ کے ٹھہرے گا کہ جو تیرا مقصود نظر ہے، جو تیرا منظور نظر ہے، جو تیرا منزل آخر ہے تیرے سفر کی۔ بہرحال تو اب یہ حقیقت میں خداوند عالم جو ہے وہ انسان کو جو اختیار اس نے دیا ہے، تو اس اختیار اور اعتبار کے بھروسے وہ انسان کے انتظار میں ہے کہ وہ پرکھ کے میرے قریب آئے، وہ پہچان کے میرے قریب آئے، بغیر پرکھے ہوئے میرے قریب نہ آئے،
وجہ یہ ہے کہ جو بغیر پرکھے ہوئے قریب آ جاتا ہے وہ بڑی کشمکش زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھئی یہی تو سبب ہے کہ تمام ادیان عالم اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے دین عقل ہے، دین فطرت ہے، اس کے تمام جو نظریات ہیں، اس کے عقائد ہیں، اس کے اصول ہیں، وہ سب جو ہے اس کے نظریات اصولوں کے اوپر ہیں، عقل کے اوپر مبنی ہے، فطرت کے اوپر مبنی ہے۔ مگر سارے دوسرے ادیان جو ہیں وہ عقل کے دشمن ہیں، وہ عقل کو جو ہے جہاں دخل دیا گیا فوراً ان کے عقائد کا تانا بانا جو ہے وہ بکھرنے لگتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن ادیان میں بڑے بڑے سائنسداں اور فلسفی اور میتھمیٹیشین گزرے ہیں، مگر ان کے ساتھ عجب جو ہے وہ مصیبت ہے، وہ یہی ہے کہ ہر جگہ تو ان کی عقل کام کرتی ہے، مگر جب ان کے دین کے سلسلے میں اس کو عقل کے معیار پہ پرکھنا شروع کرو تو انہیں خود بھی وحشت ہوتی ہے، نہ وہ اپنے دین کو عقل کے معیار پہ پرکھنا چاہتے ہیں اور نہ دوسرے کو اجازت دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر عقل کے معیار پہ اپنے دین کو پرکھنا شروع کریں گے تو ان کا دین جو ہے وہ بالکل باطل نظر آئے گا، رونگ نظر آئے گا۔ یعنی اس سے بڑھ کے عذاب جاں کیا ہے کہ کوئی عقل مند جو ہے وہ اپنے علم اور اپنی عقل کے ذریعے خود اپنے عقائد اور اپنے دین سے مطمئن نہ ہو۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے عذاب جان کیا ہوگا؟ بھئی یہی سبب ہے، میں نے عرض کیا تھا کل ایک جملہ کہ مشرکین جو ہے یعنی عقیدہ توحید اور وجود خدا اتنا اہم ہے کہ مشرکین شرک کر کے بھی اپنے کو مشرک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہودیوں میں بھی مشرک نظر آئے، عیسائیوں میں بھی مشرک نظر آئے، ہندوؤں میں بھی مشرک نظر آئے، بدھسٹوں میں بھی مجھے مشرک نظر آئے، مگر عجب سانحہ یہ ہے کہ وہ عقل کا استعمال اپنے دین کے سلسلے میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی عقل کو استعمال نہ کر کے اپنے دین کو جو ہے وہ بے عقلی کے راستے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا یعنی آپ عیسائیوں کو لے لیجئے یا یہودیوں کو لے لیجئے، ان کا عقیدہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے جسے ٹرینٹی کہا جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے، سن آف گاڈ ہے اور اینجل ہے، وہ تین کو ملا کر ایک مانتے ہیں۔ بھئی عجب مسئلہ ہے، جبکہ بڑے بڑے سائنسداں اور میتھمیٹیشین بھی انہی کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں اور میتھمیٹیشین بھی انہی کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ 1=3 یہ رائٹ ایکویشن ہے یا رانگ ہے تو کہیں گے کہ یہ رانگ ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہم کہیں 3=1 تو وہ کہیں گے یہ رانگ ہے۔ مگر عجب مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ساری عقل و منطق اور ان کی میتھمیٹکس جو ہے وہ دھری رہ جاتی ہے، وہ ایک کو 3 بنا رہے ہیں اور 3 کو 1 بنا رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 کو ملا کے 1 کہہ رہے یہی توحید ہے، جبکہ میتھمیٹکس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو 3 1 نہیں ہو سکتا، 1 3 نہیں ہو سکتا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ تمام ادیان عالم اور اسلام کے درمیان فرق یہی ہے کہ یہاں بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے، یہ عقل پہ مبنی ہے اور یہ فطرت کے اوپر مبنی ہے دین۔ مگر جب دائرہ اسلام کے اندر ہم نے قدم رکھا اور ہم نے دیکھا کہ مختلف عقائد و نظریات پیدا ہو رہے ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے، تو آپ تاریخ فرق اسلامیہ کا جائزہ لیں، یعنی جتنے فرقے اور نظریات اسلام میں جو مختلف سبیلے اور راستے نکلے، آپ ان کا جائزہ لیں تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اور آپ اسے محسوس کریں گے اور ہر صاحب علم اور مطالعہ اور عقل سے تسلیم کرے گا کہ اسلامی فرقوں کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی جب اسلام اور دوسرے اسلام ورسز ادر ریلیجنز کی بات ہے تو اسلام دین عقل ہے، دین فطرت ہے، بہت آہنگ ہے، بڑا ٹچنگ ہے۔ یعنی ہر عقیدہ جب اسے بتایا جائے کسی کو تو وہ اپنی عقل کے پیمانے پہ اسے اتار کے جب دیکھتا ہے تو اس کے حلق سے اترتا ہے، وہ صحیح نکلتا ہے۔ مگر آفت یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ اسلام میں بھی مختلف نظریات ہمیں نظر آئے مگر دامن اسلام چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات اور ہے کہ ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں خود مشرک ہوتے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ توحید وہ مضبوط عقیدہ ہے کہ
کہ ہر ایک جو ہے وہ اس سے دامن چھڑانا نہیں چاہتا ہے. بھائی بڑا آسان ہے, یہ ملا جو ہے وہ ہر ایک کو مشرک کہتا ہے, ہر فرقے والے کو مشرک کہتا ہے. یہ جو ایکسٹریمسٹ ہے جن کا پرانا نام جو ہے ان کا وہ حقیقت میں پہلے ان کا نام ہی نہیں تھا, پھر وہابزم نام پڑا, پھر اس کے مختلف چہرے ہیں, اور ورس ہوا تو وہ طالبان ہو گئے, کہیں القاعدہ ہو گیا, کہیں کچھ ہو گیا. بہرحال یہ وہی پرانی شراب ہے جو نئے لیبل لگا لگا کے بازاروں میں سپلائی کی جا رہی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر تشیع سے نہ جانے انہیں کاہے کی الرجی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ الرجی کاہے کی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ہم نے کسی کا گھر لوٹا ہے, نہ ہم تشیع شیعوں کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھو, نہ ہم نے کسی کا گلا کاٹا, نہ ہم نے کسی کا منصب چھینا, نہ ہم نے کسی کا عہدہ ہتھیایا, نہ ہم نے کسی کا باپ چھینا, نہ ہم نے کسی کو زنجیروں میں جکڑا, نہ ہم نے کسی کو قیدخانوں میں ڈالا, نہ ہم نے تلوار چلا کے اپنے نظریے کو پھیلایا, نہ ہم نے جھوٹی روایتیں گڑھ کے اپنے دین کو آگے بڑھایا. پھر ہماری خطا کیا ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری خطا یہ ہے, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, کہ ہم نے کسی بھی منصب کو, بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے, بھائی الوہیت ہو یا رسالت ہو یا امامت ہو, ہم شیعیان حیدر کرار یعنی مکتب تشیع کا جو جرم ہے وہ ہم سے بڑے بھائی لوگ نانا ہے, پرخاش ہے, پریشان ہے. ہم سے کاہے کی شکایت ہے؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بھائی بگاڑا ہم نے یہ ہے, بھائی توجہ, شکایت اس کی ہے کہ ہم نے کسی بھی منصب کو اس کے معیار سے نیچے نہیں گرنے دیا. ایک صلوات پڑھیں تو محمد و آل محمد. محسوس کریں جو میں عرض کر رہا ہوں, یعنی سارے فرقوں کو ہم سے دشمنی کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے کسی بھی منصب کو, وہ الوہیت کا منصب ہو یا رسالت و نبوت کا یا خلافت و امامت کا, ہم سے شکایت یہ ہے کہ ہم نے ہر منصب کو اتنا بلند کر کے دکھایا, اتنا بلند معیار ہم نے پیش کیا کہ کھسیا کے ہمیں کہنے لگے کہ یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی احساس کمتری تھا ہی نہیں. ہم نے اصولوں کے خلاف اس لیے نہیں بنایا کسی کو کہ ہمارے پاس کوئی کمی تھی ہی نہیں صاحبان کمال کی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کسی بھی منصب کو اس کے معیار سے کیوں کمپرومائز نہیں کی, ہم نے اصولوں سے کھلواڑ نہیں کیا, اس لیے کہ ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی کمی ہی نہیں تھی صاحبان کمال کی. مگر ان کی مجبوری ہے کہ اگر اصول مان لے تو جنہیں بنانا چاہ رہے ہیں وہ بنا نہیں پائیں گے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا وہ کھسیا کے ہمیں الزام دیتے ہیں. یہ حقیقت میں یہ چڑچڑاہٹ, یہ کھسیاہٹ اس کی ہے کہ آپ نے اتنا بلند معیار کر دیا ہے کہ کوئی فٹ ہی نہیں ہوتا آپ کے لوگوں کے علاوہ. ایک صلوات کریں پر محمد و آل محمد. تو سارے اسلامی فرقوں میں اور مکتب تشیع میں, شیعیت میں بنیادی فرق یہ ہے, بہت خاص توجہ اہل علم, سارے اسلامی فرقوں اور مکاتب میں اور مکتب تشیع اور اہل بیت کے مکتب اور اسکول میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں شخصیتیں پہلے ریکگنائز کی جاتی ہیں, اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں. صاحبان نظر, بھائی میں بڑے باریک راستے سے آپ کو لے چل رہا ہوں. بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں شخصیتیں پہلے مان لی جاتی ہیں, منصب پہلے دے دیا جاتا ہے, اصول بعد میں لکھے جاتے ہیں. یعنی جس کو جو چاہا بغیر پرکھے, بغیر معیار, بغیر کمال, بغیر صفات, بغیر تقوی, بغیر پرہیزگاری, بغیر علم کے, بھائی حالات ایک ہنگامے, حالات کے تقاضے سے جس کو جو چاہا بنا دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ اصول بیٹھے لکھنے کے لیے, تو جن کو بنا دیا ان کی حرکتیں دیکھ کے اصول لکھے گئے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے بنا ڈالا, اس کے بعد ان کی حرکتیں دیکھ کے اصول لکھنے شروع کر دیے. بھائی آپ کو ذہن میں آ رہی مسئلے خلافت کو لے لیں, آپ یہ بتائیں کہ خلیفہ پہلے بنائے گئے ہیں یا اصول پہلے لکھے گئے ہیں؟ پہلے خلیفہ بنا دیے گئے, بعد میں اصول لکھے گئے. پہلے تو دیکھا ان کا کہ بھائی
پہلا وہ 236 کا تھوڑا سا جسے اجماع کہہ ہی نہیں جا سکتا، وہ ایک سازش تھی، وہ حادثہ تھا ایک، مگر کہہ دیا کہ بھائی پہلا بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، چوتھا، اور اس کے بعد چوتھے کے بعد بھی جب دیکھا کہ کسی نے قبضہ کر لیا خود بخود خلافت کے اوپر شام کے بادی و تاغی میں، تو اب دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری میں عقائد اہل سنت کی کتابیں لکھی گئی، شرح ہدایہ، عقائد نصفی وغیرہ وغیرہ. اب اس میں لکھا گیا اصول خلافت، ان کا انعقاد خلافت یعنی خلیفہ بننے کے، خلافت کے منعقد ہونے کے 4 طریقے ہیں. بعد میں اصول لکھے گئے. اصول کیسے لکھے گئے؟ پہلے نظر ڈالی ان کا پہلا کیسے بنا تھا. ان کا پہلا طریقہ ہے اجماع. دوسرا کیسے بنا؟ ان کا دوسرا ہے اپوائنٹمنٹ، نص، یعنی پچھلا جو ہے وہ اگلے کو بنا دے. اور یہ جو ہے اپوائنٹمنٹ، توجہ ہے کہ نہیں ہے، پہلے کو بنانے میں پیغمبر کے میدان غدیر کے اپوائنٹمنٹ کو رد کیا، غدیر کی نس کو کاٹا، غدیر کی نس کو کاٹا اور اسی نس کا سہارا لیا. ان کا پہلا اجماع ہے، دوسرا نس ہے. تیسرا کیسے بنا؟ تو ان کا کیا ہے، وہ شورا ہے طریقہ، کیونکہ دوسرے تیسرے کو بنانے کے لیے شورا بنا کے گئے تھے، تو ان کی حرکت دیکھی، لکھ دیا شورا. اور چوتھے پہ مولا کو بنے تو وہی حقیقی اجماع تھا. تو پہلے پر بھی اجماع کہتے ہیں، چوتھے پر بھی اجماع، جبکہ اجماع یہی ہے. اب اس کے بعد 6 مہینہ نام حسن کی اور خلافت اور امامت، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ خون مسلمین کو بہنے سے بچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ولایت نہیں، امامت نہیں، ظاہری حکومت اس کے حوالے کر دی تاکہ امت میں تلواریں نہ چلے اور خون نہ بہے. تو اب وہ بن گیا، اس پہ کیسے ریکگنائز کیا؟ ان کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ غلبہ ہو جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو غالب آ جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں اصول پہلے بنے ہیں کہ خلیفہ پہلے بنے؟ بھئی یہی تو فرق ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے اسلامی فرقوں اور شیعہ تشیع مکتب اہل بیت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں شخصیتیں پہلے بنائی جاتی ہیں، منصب پہلے دیا جاتا ہے، اصول بعد میں لکھے جاتے ہیں. مگر مکتب اہل بیت کا امتیاز یہ ہے جو ڈسٹنگوش کرتا ہے سارے اسلامی فرقوں سے تشیع کو، اہل بیت کے مکتب کو، وہ یہ کہ یہاں اصول پہلے بنائے جاتے ہیں اور شخصیتیں بعد میں ریکگنائز ہوتی ہیں. یعنی یہ کہ وہاں کیا ہے، وہاں اصول شخصیت کا طواف کرتے ہیں، یہاں شخصیت اصولوں کا طواف کرتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. یہاں اصول پہلے بنتے ہیں. بہتر جو شخصیت اصول پہ اترے گی ہم اسے مانتے ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ بغیر اصول کے ہمارے یہاں کسی کو مانا نہیں جاتا. اور یہ ہمارے یہاں اصول جو ہے وہ الوہیت سے لے کر چلا ہے. بھائی اسی لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. بغیر پرکھے، بغیر سمجھے، بغیر معیار کے، بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے بھی نہ مان. اس کائنات کے گنبد بے در میں خدائے بے نیاز کی آواز بے نیاز گونج رہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، بغیر پرکھے ہوئے مجھے بھی نہ مان. پرکھ کے دے، اگر میں تیرا اللہ بننے کے لائق نہیں ہوں تو مجھے بھی نہ مان. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر اہلیت کے مجھے نہ مان. مجھے تیرے کھوکھلے سجدے بے معرفت کے نہیں چاہیے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جلدی میرے قریب نہ، بغیر پرکھے بہت جلدی میرے قریب آنے والوں سے میری مشیت کو وحشت ہے. بھائی وہ ماحول بنے تو آگے بڑھے گی بات. کنیکٹ ہو مجھ سے. بھائی توجہ، کل کی تقریر ذہن میں ہے. میری مشیت کو وحشت ہے. بغیر پرکھے ہوئے میرے قریب آنے والے، جو بغیر پرکھے میرے قریب آتے ہیں، یہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں، میرے دین کو بھی برباد کرتے ہیں. میرے قریب بہت جلدی نہ، میری مشیت انتظار کر لے گی. تیرے ایک سجدہ اختیاری کا کہ کسی کے کہنے سے مجھے نہ مان. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مجھے ایک کافر کا ابتدائی اور مخلصانہ اور
کفر زیادہ پسند ہے. بھائی میں نیگیٹو سے پازیٹو کی طرف آپ کو لاؤں گا ہر مجلس میں. مجھے ایک کافر کا ابتدائی اور تحقیقی اور مخلصانہ کفر کہ جو اپنے عقل اور اپنے وجود اور اپنے انٹلیکٹ کے وسائل کو میری تحقیق اور جستجو میں استعمال کر رہا ہے، کہ جس کے نہا خانہ دل سے یہ ترانہ نکل رہا ہے کہ جب وہ آفاق و انفس کی آیات پر نظر ڈالتا ہے تو اس کا خود بخود انٹلیکٹ یہ کہتا ہے، ذوق یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کا گلشن رنگ و بو خود بخود تو نہیں سج گیا. اس کی عقل آیتوں کو دیکھ کے سفر تحقیق میں اسے آمادہ کرتی ہے اپنے اختیار سے، اس لیے کہ ہر سانے جو ہر صنعت جو ہے وہ سانے کا پتہ دیتی ہے، ہر تصویر جو ہے وہ مصور کا سراغ دیتا ہے، ہر شاہکار جو ہے وہ اس کے خالق کا کہیں نہ کہیں سے اندازہ لگاتا ہے. چنانچہ عمارت کو دیکھ کے معمار کا اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے آیتوں کی آماجگاہ کائنات کو اللہ نے بنایا. تو وہ کافر کا جو ابھی درے حقیقی تک، درے مسجود تک نہیں پہنچا ہے، مجھے اس کافر کا ابتدائی اور تحقیقی کفر جو مخلصانہ ہو، آباء و اجداد کی تقلید اور فراد نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس کافر کا ابتدائی اور تحقیقی مخلصانہ کفر مجھے زیادہ پسند ہے اس جلد باز مسلمان کے جلدی سے کلمہ پڑھ لینے سے. نہیں غور کیا؟ جو بغیر پڑھ کے ہوئے جلدی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ مجھے جانا نہ رسول کو جانا، نہ جانے کس کے کہنے سے اور کس ارادے سے. ممکن ہے کہ مستقبل سازی کے لیے میرے کارواں میں آیا ہو، مستقبل سازی کے لیے آیا ہو سکتا ہے مستقبل پہ اس کو نظر ہو اور اسے خوش آئین مستقبل اور فیوچر نظر آ رہا ہو، تو یہ بغیر پرکھے ہوئے آیا ہے. اس کا ٹارگٹ میں نہیں ہوں، اس کا ٹارگٹ ہے اس کا اچھا مستقبل. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک کافر کا وہ کفر مجھے زیادہ پسند ہے ایک جلد باز مسلمان کے جلدی سے آ جانے سے. وجہ یہ ہے کہ یہ نیک ارادے سے آیا ہی نہیں ہے، یہ جتنی جلدی آیا ہے اتنی جلدی بھاگ بھی جائے گا. مگر مجھے انتظار ہے کہ وہ تحقیق کر کے وہ کافر جب پرکھ کے خود سے آئے گا تو گلا بھی کٹے گا تو بدگمان نہیں ہوگا. مجھے اس کا کفر زیادہ پسند ہے. میں ایسے کی قربت پسند کرتا ہوں کہ آ جائے تو آپ پھر دور نہ جائے. لہذا میں تجھے موقع دے رہا ہوں بھائی توجہ، اور میں تجھے عقائد کی الفابیٹ سکھا رہا ہوں. آپ میری منزل پر، میں مرکز عقائد ہوں، سب سے پہلے میں ہوں. اگر میری منزل پہ آپ اتنا سخت معیار کر دے مجھے ماننے کا، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر پڑھ کے مجھے نہ مان. میں تجھے سکھا رہا ہوں عقائد کی الف بے. اگر پہلی منزل پہ تو نے ذرا سا بھی یہ معیار ڈھیلا کیا تو بعد میں تیرے عقائد وبال جان بن جائیں گے. اس لیے کہ اگر بغیر اہلیت کے پڑھ کے مجھے مان لیا تو پھر بعد میں ہر بے کمال تجھ سے کہے گا کہ میرے آگے ٹھک میری بیعت کر، تو کیا جواب دے گا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا میری منزل پہ اتنا سخت کر دے معیار کہ اس کے بعد کسی بے کمال کی ہمت نہ پڑے کہ تیری عقل کو زنجیر پہنائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ میرے قریب بغیر پرکھے ہوئے نہ. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس کائنات میں خدا بے نیاز یہ کہہ رہا ہے انسان آزاد سے، انسان صاحب عقل سے، انسان کی رگ آزادی اور حریت، نبض حریت اور آزادی کو جھنجھوڑ رہا ہے خدا کہ بغیر پرکھے ہوئے مجھے نہ مان.
بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے نہ مان. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے, تو ساری کائنات سے بلند ہے, فقط تیرا خالق تجھ سے اوپر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس مجھے مان, میری اہلیت اور میرے معیار کو پرکھ کے مجھے مان, مجھے مان. بھائی توجہ, جملہ ضائع نہ جائے, اس لیے کہ مجھے تو سب مانتے ہیں, مجھے تو سب مانتے ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے سب سجدہ کرتے ہیں, میرا سجدہ سب کرتے ہیں, مگر بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کرے. جملے کی گہرائی میں جائیں آپ. میرا سجدہ تو سب کرتے ہیں, یہودی بھی میرا ہی سجدہ کرتا ہے, عیسائی بھی میرا ہی سجدہ کرتا ہے. اس کائنات میں کوئی دو انسان نہیں ہے جو میرا سجدہ نہ کرے. وہ نام بدل بدل کے مجھے مانتے ہیں, کوئی گاڈ کا ہے, کوئی ایل کا ہے, کوئی ایشور کا ہے, کوئی پرماتما کا ہے, کوئی جوہر کا ہے, کوئی علت العلم کا ہے, کوئی صانع کائنات کا ہے, کوئی خالق کائنات کا ہے, کوئی جوہر کا ہے, کوئی ہو کے نام سے پکارے, کوئی اللہ کا ہے, کوئی پرماتما کا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کیا تیرے نام بدل دینے سے پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق کی حقیقت بدل جائے گی؟ بھائی مانتے مجھے سب ہیں, سب میرا سجدہ کرتے ہیں, مگر کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کرے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس کائنات میں خدا انسان آزاد کو چیلنج کر رہا ہے اور جھنجھوڑ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی کوئی مروت نہ کر. لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں ہے, بغیر پرکھے. توجہ, بغیر اہلیت اور بغیر میرے معیار کے پرکھے ہوئے مجھے نہ مان. اگر میں اصولوں پہ پورا اترتا ہوں, اگر مجھ میں اہلیت ہے تیرا اللہ بننے کی, تو میرے آگے جھوک. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی انسان کو اللہ اختیار دے رہا ہے کہ بغیر پرکھے مجھے نہ مان, میرا سجدہ میرے لیے کر, میرے لیول کو پہچان کے میرا سجدہ کر. خالی سجدہ مجھے نہیں چاہیے. یہ بات اور ہے کہ یہ میرا لطف و کرم اور رحم ہے, یہ میں نے تجھے ڈسکاؤنٹ دیا ہے کہ جیسے تیسے سجدے بھی میں نے قبول کر لیے ہیں, مگر یہ سجدے تیرے لیے افتخار ہے, میرے لیے نہیں. ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں؟ انسان آزاد کی رگے حریت اور آزادی خداوند عالم جھنجھوڑ رہا ہے کہ ایک وہ سجدہ کر کے مجھے مزہ آئے, ایک ایسا سجدہ کر کہ میں ملائکہ سے کہوں کہ یہ ہے میرا بندہ. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مل جل کے پر محمد وال. ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد وآل محمد. تو خداوند عالم انسان آزاد کی رگے حریت اور آزادی کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے, بغیر پرکھے مجھے نہ مان. اگر مجھ میں اہلیت نہیں ہے تو مت کر سجدہ, مجھے اسی سجدے کا مزہ آئے گا کہ جو تو مجھے پرکھ کے مجھے میرے لیول کا مان کر مجھے سے میرا سجدہ کر. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مجھے میرے معیار سے گرا کے نہ مان, معیار سے گرا کے مانا تو کیا مانا؟ ہائے ہائے ہائے. بھائی کسی بھی شخصیت کو اس کے معیار سے گرا کے مانا تو کیا مانا؟ ماننے کا مزہ تو یہ ہے کہ جس لیول کا جو ہے اسی لیول کا مانا جائے. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہہ رہا بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے نہ مان. اب یہ ساری کائنات کی انسانیت کو اللہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ آ مجھے پرکھ, بغیر کوئی مروت نہ کر, مجھے تیرے مروت کے سجدے نہیں چاہیے, کوئی مروت نہ کر. بھائی ایک آواز تو کاروان بشریت کا نمائندہ بن کے ایک آواز تو گونجتی اس کائنات میں,
خدا سے یہ کہہ کر کہ میں نے تجھے ماننے میں مروت نہیں کی. بھائی ہے توجہ؟ کوئی ایک آواز تو انجمن بشریت کی رہبر بنتی, کوئی ایک آواز تو انسان کی لاج رکھ لیتی کہ جس بے نیازی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے مجھے نہ مان, بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے نہ مان, تیرا کوئی اور انٹرسٹ انوالو نہیں ہونا چاہیے مجھے ماننے میں, مجھے میرے لیے مان. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے کسی اور کے لیے نہ مان, مجھے میرے لیے مان. وہ ساری نعمتیں تو بات کی بات ہے, سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ مجھے پہچان کے میرا قرب حاصل کر. جنت ونت کیا ہے تیرے لیے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک آواز تو اسی لہجے میں آتی کہ جس لہجے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مروت نہ کر میری بندگی میں, پرکھ کے مان, اہلیت تو پرکھ کے مان, اگر تیرا اللہ بننے کے لائق نہیں ہو تو نہ مان. بھائی ایک آواز گونجی, کاروان بشریت کی نمائندہ بن کے یہ محراب مسجد کوفہ سے آواز نکلی, آزادوں کے امام, آزادوں کے امام, امام الاحرار, آزاد بندوں کے امام اور رہبر علی کی آواز اسی لہجہ تمکنت میں, اسی آہنگ کے ساتھ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے کہا پروردگارا تجھے مروت نہیں چاہیے بندگی میں, بغیر اہلیت کے پرکھے تجھے ماننا پسند نہیں ہے, تو سن اپنے بندے آزاد کا یہ لہجہ تمکنات کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے میرے پروردگار, نہ تیری جنت کی لالچ میں سجدہ کیا, نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کیا, بلکہ میں نے تجھے اہل پایا ہے, میں نے تجھے پرکھا, تجھے میں نے اہل پایا کہ تیری بندگی کی جائے, تب یہ جبین آزاد تیرے در پہ جھکی ہے, نہ خوف جہنم میں تیرا سجدہ کر رہا ہوں, نہ طمع جنت میں تیرا سجدہ ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ ہے علی کا, یہ ہے بھائی ایسا جملہ علی نے کہا ہے کہ معیار بندگی بھی بتا دیا, معیار الوہیت بھی بتا دیا. ایک صلوات محمد محمد وآل محمد. ایک جملے میں ایک جملے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک جملے میں علی نے معیار بندگی بھی بتا دیا, ایک جملے میں معیار الوہیت بھی بتا دیا. ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک, نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیرا سجدہ کیا, نہ تیری جنت کی لالچ میں عبادت کی, بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک, بلکہ میں نے تجھے پرکھا, میں نے تجھے ڈائریکٹ پرکھا اور تجھے اہل پایا, عبادت کا اہل تجھے میں نے تجھے ڈائریکٹ براہ راست پرکھا, نہ کسی نبی کے کہنے سے مانا, نہ کسی ملک کے کہنے سے مانا. میں ضائع تو نہیں کر رہے ہیں, میں نے تجھے ڈائریکٹ پرکھا, نہ کسی ملک کے وسیلے سے مانا, نہ کسی نبی کے کہنے سے مانا, میں نے تجھے پرکھا اور تجھے اہل پایا ہے کہ تیری بندگی کی جائے, تو میرا سر بے نیاز تیرے آگے جھکا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جرأت بندگی کس نے سکھائی؟ نہیں, میرا مجمع مجھ سے کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے آج, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جرأت بندگی کس کا درس ہے؟ یہ معیار توحید و الوہیت کس نے بتایا؟ اگر جنت کی لالچ میں سجدہ کیا تو یہ ہے تاجرانہ عبادت,
اگر جہنم کے خوف پہ سجدہ کیا تو یہ ہے غلامانہ بندگی. بھائی سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے تو جنت کیش ملے گی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جنت اور جہنم کے چکر میں مجھے سجدہ نہ کر، اس لیے کہ اگر تو نے جنت کی خاطر میرا سجدہ کیا ہے تو مجھے کہاں مانا؟ آئے غور نہیں کیا. اگر جنت کی خاطر مجھے سجدہ کیا تو جنت جانا تھا تو مجھے مانا، اور اگر جنت کی لالچ نہ ہوتی تو مجھے بھی نہ مانتا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تم مجھے استعمال کر رہا ہے جنت میں جانے کے لیے. یہ میرا لیول نہیں ہے، یہ میرا معیار نہیں ہے. بھائی توجہ کا طالب ہو. تم مجھے استعمال کر رہا ہے، مجھے استعمال کر رہا ہے جنت میں جانے کے لیے. جنت میں جانا ہے تو میرا سجدہ کیا، جنت کی لالچ نہ ہوتی مجھے نہ مانتا. جہنم سے بچنا ہے اس لیے مجھے وسیلہ بنا رہا ہے، یعنی مجھے استعمال کر رہا ہے جہنم سے بچنے کے لیے. یہ میرا کرم ہے کہ یہ میں سجدے تھرڈ کلاس کے قبول کر لوں، مگر مجھے تجھ سے کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ جنت کی لالچ میں سجدہ کر، نہ جہنم کے خوف میں سجدہ کر. علی نے یہ سکھایا کہ ما عبدتک کا خوف من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. اے میرے اللہ، اے میرے خالق بے نیاز، سن اپنے بندے بے نیاز کا لہجہ. نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کیا، نہ تیری جنت کی لالچ میں سجدہ کیا، بلکہ میں نے تجھے پرکھا اور اہل پایا ہے کہ تیری بندگی کی جائے. تو اہلیت کو پرکھنے کے بعد تیرے آگے یہ بندہ آزاد جھکا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے وہ حاسدان علی، اے منافقوں، اے وہ دوست نما دشمنوں کہ جو علی کو مانتے تو ہو عقیدے کی مجبوری صحیح، مگر علی کو ان کے لیول سے گرا کے مانتے ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ علی کو مانتے تو ہو مگر علی کو ان کے معیار سے گرا کے مانتے ہو. بھائی جیسا تیسا ماننا بھی کیا ہے؟ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ جیسا تیسا مان لیا جائے. اللہ کو اس کے معیار سے گرا کے مانا تو بیکار ہے توحید، رسول کو اس کے معیار سے گرا کے مانا تو بیکار ہے عقیدہ رسالت، اور امام کو اگر معیار سے گرا کے مانا تو عقیدہ امامت بیکار ہے. اور اگر معیار سے گرایا نہ ہوتا تو وہ بنتے کیسے؟ صلوات محمد وآل محمد. ایک اور صلوات سے نواز دیں. میں توجہ علی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں نے تیری اہلیت کو پرکھا ہے تب مانا، تجھے پرکھے بغیر نہیں مانا. تو وہ حاسدان علی کہ جو اندر سے دشمن اوپر سے دوستی کا اظہار، عقیدے کی مجبوری سے ہی، اسلام کی مجبوری سے ہی. قرآن کی آیتیں ہیں، کیا کیا جائے؟ کہ جو علی کو ان کے معیار سے گرا کے مانتے ہو، ایسے دوست نما دشمن کہ جو سیرت مرتضیٰ کے نام سے کتابیں لکھ کے، علی کی سیرت پہ کتابیں لکھ کے منافقانہ چالوں سے توجیہ و تعویل کر کے آیتوں کی، اور کتاب اس لیے لکھتے ہیں کہ علی کے دامنے کردار پر عیبوں کے دھبے ابھارے جائیں، مگر آفتاب پہ تھوکنے والا خود اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے تھوک پلٹ کے. بھائی ضائع نہ کیجیے گا جملہ. اے وہ منافقوں جو علی کو ان کے معیار سے گرا کے مانتے ہو، وہ جھوٹی روایتیں یہ گڑھتے ہو کہ علی جو ہے وہ بعد رسول اللہ کچھ دن بعد صحیح، مصلحتاً صحیح، تقیے میں صحیح، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے صحیح، جو بھی حوالے دیے جائیں، علی جو ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ انہی نے بیعت کر لی تھی مصلحتاً صحیح، امت کو خلفشار سے بچانے کے لیے مصلحتاً صحیح، تقیتاً صحیح، کسی کے آگے جھک گئے تھے، بیعت کر لی تھی. اے منافقوں اور اے بے کمالوں کے ماننے والوں، تمہیں معیار علی کا اندازہ ہوا؟ علی نے اس جملے میں کیا کہا ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں معیار علی کا اندازہ ہوا؟ علی وہ آزاد انسان کا نام ہے
علی اس آزاد انسان، اس بلند انسان کا نام ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے، بغیر معیار کے پرکھے اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہے، کیا وہ بغیر اہلیت کے پرکھے کسی چرواہے کے ہاتھ میں بیعت کرے گا؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دو۔ تم نے معیار علی کا اندازہ نہیں کیا، تم نے اپنے جیسے بے کمالوں کی طرح علی کو بھی قیاس کیا۔ علی اس آزاد انسان کا نام ہے، اس جری بندے کا نام ہے کہ جو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ بغیر اہلیت کے پرکھے نہیں مانا تجھے کوئی مروت، تجھے پسند ہے کہ مروت نہ کی جائے، اہلیت پر کی جائے، تو تجھے میں نے پرکھ کے اہل پایا ہے تو یہ جبین آزاد تیرے آگے جھکی، اگر اہلیت نہ ہوتی تو تجھے بھی نہ مانتا۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کے آگے نہ جھکے، وہ بغیر اہلیت کے پرکھے کسی بے ہنر جاہل کے آگے جھکے گا۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ یہ جرأت بندگی کس نے سکھائی؟ یہ مکتب تشیع کی خصوصیت ہے کہ ہم نے عقیدہ توحید بھی علی سے لیا، معیار الوہیت بھی علی سے لیا، اور معیار رسالت بھی ہم نے در والوں سے نہیں بلکہ اس سے پوچھا جو نور کا بھی ساتھی ہے، جسم کا بھی ساتھی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سے نہ بڑھو، ہمیں عقائد نہ بتاؤ، اس لیے کہ ہم ان بندگان خدا نما کے ماننے والے ہیں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کل کی مجلس کے نتائج ذہن میں رہے، ہم ان خدا نما بندوں کے ماننے والے ہیں کہ جو سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ بھائی اب کنیکٹ ہو تو وہ کیفیت آئے۔ اب تک میں نے محنت کی، اب آپ سے محنت چاہیے۔ بھائی کل کی بات یاد ہے؟ توجہ، آل محمد نے دیکھا کہ یہ انسان چھوٹی چھوٹی آیتوں کے آگے اپنی جبین شرافت کی توہین کر رہا ہے، کبھی سورج کا سجدہ، کبھی چاند کا سجدہ، کبھی ستارے کا سجدہ، کبھی دریا کا سجدہ، کبھی درخت کا سجدہ، کبھی ہاتھ کا سجدہ، کبھی پتھر کا سجدہ۔ تو آل محمد کو یہ ضد ہو گئی کہ مشرکوں کے معبودوں کو اپنے در کا نوکر نہ بنا دیا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کو اللہ سے یہی تو توقع تھی کہ آیتوں کے ذریعے خالق آیات تک آئے، سفر تحقیق کا آغاز کرے، مگر یہ مسافر راہ تحقیق میں تھک کے بیٹھ گیا تو اللہ نے کہا کہ ہم ابھی اپنا ہاتھ بھیج رہے ہیں تجھے اٹھانے کے لیے، ہم بھیج رہے ہیں ہاتھ، ہم سہارا دینے جا رہے ہیں۔ اگر تیرا سفر مخلصانہ تحقیقی ہے تو میری آیتوں پہ آ کے ٹھہر نہ جا۔ بھائی مانا کہ اب تک تو مخلص تھا، ایک مشرک جو ہے وہ تلاش مسجود میں تھا اور پرواز کرتا کرتا اس کی فکر جو ہے وہ کسی کی صورت پہ جا کے ٹھہر گئی، اب اس سے اونچا نہ نظر آیا، اسے سجدہ کر بیٹھا معبود سمجھ کے، یہاں تک کہ تو ایکسکیوز ہے اس کا کہ سورج سے اونچا نہ نظر آیا تو کسے سجدہ کرتا۔ بھائی میرے ساتھ رہیے، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر آپ کی خاص سماعت چاہیے، بہت لطیف سماعتیں، آپ کا معیار سماعت مجھے چاہیے۔ یہاں پر کوئی تحقیق کرتا کرتا سورج پہ جا کر ٹھہر گیا، اگر وہ اپنے سفر تحقیق میں مخلص ہے تو سورج یہاں تک آنے پر اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ کوئی تحقیق کرتا کرتا چاند پہ جا کے ٹھہر گیا، اس سے بہتر اسے نہ نظر آیا، وہ جانے اس کا اللہ جانے کیا ایکسکیوز کرے گا، اللہ کیا سنے گا، مگر چاند سے اونچا نہ نظر آیا تو اس نے چاند کو سجدہ کر لیا، وہ ٹھہر گیا وہاں پر۔ کوئی ستارے کو کاتب تقدیر سمجھ بیٹھا اور اس کو سجدہ کر بیٹھا،
اب اس سے بہتر اسے نہ نظر آیا. بھائی یہ آج کی باتیں ہی نہیں ہیں, یہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا. جب حضرت ابراہیم جو مشرکوں کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی, عجب منزل ہے. ابراہیم نے یہی تو کہا تھا کہ فلما جن علیہ اللیل ورأى الشمس ورأى القمر بازغا, جب رات ہوئی, رات چھا گئی اور ستارے نظر آئے تو ابراہیم مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ستارہ پرست تھے, سورج پرست تھے, چاند پرست تھے. یہی تو کہا ابراہیم نے کہ ھذا ربی, یہ چاند میرا رب ہے. مشرکین خوش ہو گئے کہ ابراہیم تو راہ پہ آ گئے. مگر کبھی کبھی بھائی توجہ, نقل کفر و باشد, جب کبھی کوئی مقابل آرگومنٹ میں ضدی ہو, ہٹی ہو, عقل کا دشمن ہو, تو تھوڑی دیر اس کے راستے پہ چلا جاتا ہے, اور جب اس کے اعتبار کو جیت لیا جائے تو 180 ڈگری کا ڈائیورژن. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے. اب یہ ابراہیم کی مجبوری صحیح, اور یہ اللہ نے انہیں طریقہ سکھایا تھا مناظرے کا کہ چلو کچھ دیر تمہارے ساتھ چلتے ہیں. کہا کہ یہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی, جب چاند کو انہوں نے دیکھا چمکتے ہوئے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال ان اللہ لا يحب الافلین, جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ ارے ڈوبنے والا تو اللہ ہو نہیں سکتا. پہلے ان کا دل لے لیا, اس کے بعد چاند کی حیثیت بتا دی تو تھوڑا سا عقل مطمئن ہوئی. یہی نبیوں کا کام ہے کہ خاکدان وجود انسانی میں عقائد اور معارف کے جو جواہر چھپے ہوئے ہیں انہیں کریک کے نکالنے کا سلیقہ سکھائیں. نئے سرے سے کوئی بات بتانے انبیاء مرسلین نہیں آئے ہیں, بلکہ عقل کا سہارا دینے آئے ہیں, عقل کو راستہ بتانے آئے ہیں, انگلی پکڑ کے چلانے آئے ہیں. اس کے بعد فلما رأى النجوم بازغة, جب انہوں نے پھر دیکھا کہ بہت سے ستارے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں تو کہا ھذا ربی, یہ ستارے میرا رب ہے. پھر جب مشرکین خوش ہو گئے کم سے کم ستارے کو رکھتے رہے. فلما افلت قال ان اللہ لا يحب الافلین, جب وہ ستارے ڈوب گئے تو ابراہیم نے کہا کہ ارے بھائی ڈوبنے والا تو اللہ نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ اس سے بلند ہے. مشرکوں کو پھر دل لے لیا, پھر ذرا سا آگے بڑھے. اب یہ دو چیزوں سے روکا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. بھائی بڑے عجیب نتائج آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں. جب سورج کو انہوں نے دن میں چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت, جب سورج بھی ڈوب گیا, قال ان اللہ لا يحب الافلین, انہوں نے کہا کہ نہیں, ڈوبنے والا اللہ نہیں ہو سکتا. اب جب 3 جھٹکے دیے ان کے عقائد کو تو کہا یا قوم, بھائی بے مرغبی سے میری بات سن لو, ہے میری قوم, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. بھائی دیکھو اے میری قوم, ہم اپنے رخ حیات کو ادھر منعطف اور معطوف اور ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اور ہم تمہاری طرح سے مشرک نہیں ہیں. جن کو تم نے مانا, بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے, وہ تو ڈوب گئے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے پدر انبیاء کا معیار. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے, یہ شجرۃ الانبیاء ابراہیم کا معیار ہے کہ جو آدم سے لے کر محمد تک کے, عیسیٰ تک کے تمام 1,23,999 نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہے. بس آخری نبی خاتم الانبیاء ابراہیم سے افضل ہے, ورنہ پچھلے ہر نبی میں ابراہیم سب سے اونچے. یہ معیار خلیل ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے. سورج کے ڈوبنے کا تو انتظار کیا مگر پلٹا نہیں پائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ چاند کے ڈوبنے کا تو انتظار کیا مگر 2 ٹکڑے نہ کر پائے. ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار کیا مگر در پہ بلا نہیں پائے. ہائے ہائے ہائے, کیا سنا. تو جب ابراہیم نے مشرکوں کو روکا, بہت خاص توجہ, جب ابراہیم نے مشرکوں کو روکا
کیسے روکا شرک سے؟ کہ جو ان کے معبودوں کا انتظار کیا کہ وہ ڈوبے، مگر وہ سمجھ نہیں رہے تھے اس بات کو، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کو جھٹکا دے کے حیثیت ان کے معبودوں کی بتائی، مگر آل محمد کا معیار یہ ہے کہ جب ڈوبنے اوبنے کا انتظار نہیں کرتے، اپنی انگلی کے اشارے پہ کائنات کو نچاتے ہیں۔ بھائی بہت خاص توجہ، اپنی انگلی کے اشارے پہ کائنات سے اطاعت کراتے ہیں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ آل محمد کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے معبودوں سے اپنی اطاعت کروائیں گے۔ اب سنیں آل محمد کا کنٹریبیوشن کیا ہے، دین پر احسان کیا ہے۔ توجہ، باطل کے آستہ پر، جھوٹے معبودوں کے آستہ پر جو انسانیت کی عقل کے ناخن گڑے ہوئے تھے، باطل کے آستہ پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے۔ آل محمد اور محمد کا کمال یہ ہے کہ اپنے کمالات اور اپنی قدرت اور اقتدار کو دکھا کے ایک جھٹکا دے کے ان کے گڑے ہوئے باطل کے ناخونوں کو اکھاڑ کے اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ نہیں جملہ نہیں لیا آپ نے بھائی، عقل جو باطل کے آستہ پہ جمی ہوئی تھی، آل محمد کا پہلا کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کمالات دکھائے، رد الشمس، شق القمر، ستارے کو در پہ بلانا، یہ سب دکھا کے پہلے باطل کے عقائد کی نیویں ہلائی، سورج چاند ستارے چھوٹی آیتوں سے انہیں اکھاڑ کے پہلے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، ابزارو کیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب وہ باطل کے آستہ سے ہٹے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا معبود سورج ہے، اب تو اس سے اونچا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، اگر ایک سورج پرست اپنے سفر تحقیق میں مخلص تھا اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے معبود کا آقا نظر آ رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو میرے معبود سے اپنی نوکری کروا رہا ہے، کہ پلٹ آیا، تو اب تک جو سورج کا سجدہ کر رہا تھا، ذرا ہمیں انصاف کے ساتھ یہ دنیا بتائے کہ جو اب تک سورج کا سجدہ کر رہا تھا، جب علی نے سورج کو پلٹایا تو سورج کے سجدے کرنے والے کے سجدے اب کہاں جائیں گے؟ بھائی اس منزل پہ آئے تو مزہ آئے گا۔ سورج کو سجدہ کرنے والے کے سجدے اب کہاں جائیں؟ چاند کو سجدہ کرنے والے نے دیکھا کہ ایک تو ایسا ہے جو میرے معبود کے 2 ٹکڑے کیے دے رہا ہے، اب تو وہ چاند کا سجدہ چھوڑے گا، محمد کی طرف متوجہ ہوگا، مگر ہمیں للہ یہ بتا دیجئے کہ اب یہ اس کا سجدہ کہاں جائے گا؟ اب تک جو ستارے کا سجدہ کر رہا تھا، جب سیدہ نے اپنے در پہ اسے بلا لیا تو اب اس ستارہ پرست کا سجدہ کہاں جائے؟ للہ علماء اسلام، محققین، متکلمین، فقہاء اور ملا، ہمیں یہ بتاؤ کہ اب اس مشرک کے سجدے کہاں جائیں؟ شاید کوئی سپر توحیدیہ اللہ میاں کا پڑوسی ملا یہ کہے کہ اب وہ اللہ تعالی کا سجدہ کرے گا، تو میں کہوں گا کہ اگر یہ اللہ تعالی کا ڈائریکٹ سجدہ کرنے کے لائق ہوتا تو پہلے ہی کر لیتا۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ اگر یہ اللہ تعالی کا سجدہ کرنے کے لائق ہوتا تو اس نے پہلے ہی ڈائریکٹ سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ پھر اللہ تو یہ چھوٹی آیتیں بڑی آیتوں کا انتظام کیوں کرنا پڑا؟ بھائی بہت خاص توجہ، اگر یہ اللہ کا ڈائریکٹ سجدہ کرنے کے لائق ہوتا تو اس نے پہلے ہی سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اب یہاں پر ایک سوال ہے، اس باریک منزل پر یہ تشیع کا پہلا زینہ ہے جہاں تک میں لایا، ذرا غور تو کریں، یہ تشیع کا پہلا زینہ ہے۔ عرفان علی کے سلسلے میں
عرفان محمد و زہرا کے، محمد و زہرا اور علی کو پہچاننے کے سلسلے میں یہ تشیع کا پہلا زینہ ہے. آخری زینہ ارے علی جانے یا سلمان جانے. کیا سن رہے ہیں؟ وہ حضرات جو بت کی طرح بیٹھے ہیں وہ بھی ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. بھائی تشیع کا ماشاءاللہ. بھائی تھوڑا سا پڑھوں، پڑھ دوں؟ میں اسی لہجے میں کہہ رہا ہوں جس لہجے میں مولا نے کہا تھا. وہ ایک بڑھیا لائی تھی جنازہ، منافقین جو تھے وہ علم علی کا مذاق، وہ کہتے سلونی سلونی سلونی، تو اپنے بیٹے کو لائی زندہ، چادر اڑا کے لائی، منافقین ساتھ میں لائے اور کہا کہہ دو نماز جنازہ پڑھا دے. اس نے کہا کہ مولا نماز جنازہ پڑھا دے، میرا جوان بیٹا مر گیا. کہ وہ سمجھے تھے ابھی علی پڑھائیں گے اور ہم لوگ ہنسیں گے کہ یہ دیکھیے آپ کے علم کی یہ منزل ہے. تو مولا کھڑے ہوئے، آپ نے بس 3 بار پوچھا پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں، بس شروع ہی کیا تھا کہ وہ جا چکا تھا. تو میں بھی 3 بار تو نہیں پوچھا ہوں، ایک ہی بار پوچھا ہوں کہ پڑھوں. تھوڑا سا اجازت ہے؟ اب بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ مجلس بڑی اچھی تھی مگر لمبی ہو گئی. محنت میں کر رہا ہوں، سننے میں اتنی زحمت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں 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 پڑھیے، باقی انہیں سے بعد میں پوچھیے گا، ہم سے نہ کہیے گا کہ تم نے کیوں کہا تھا ہاں ہاں پڑھیے. لیکن یہ کہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چند منٹ چاہیے اس اسپیشل موقع کے لیے جہاں پہ میں دیکھیے مجلس میں نے عرض کیا تھا بھی کسی مخلص سے، بزرگ سے، کہ ایک مجلس میں کیفیت ہوتی ہے ریزوننس کی. فزکس جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریزوننس، وہ ریزوننس یعنی جب دل کے تار بج اٹھیں، مزراب ولایت جب دل کے تار پہ بجے تو ولایت کا نغمہ نکلے. تارے تارے میرے خسرے معظم مولانا احمد حسن صاحب قبلہ مرحوم مولانا احمد حسن صاحب امام جمعہ بنارس مدرسہ ایمانیہ بنارس کے پرنسپل، ابھی 8 محرم کو انتقال ہوا. میں لندن میں تھا اس وقت، نہیں پہنچ سکا جنازے میں. امریکہ 10 سال مسلسل آئے، بڑے پائے کے ادیب و شاعر تھے اور بڑی ادبی گفتگو تھی. ان کا ایک شعر یاد آ گیا کہ تارے جہاں پہ صاف ابھرتا ہے علی، تارے جہاں پہ صاف ابھرتا ہے علی، نغمہ وحدت کے زیرو بم کے بیچ. تارے جہاں پہ صاف ابھرتا ہے علی، نغمہ وحدت کے زیرو بم کے بیچ. تو بہرحال یہ عرفان علی کی پہلی منزل ہے. توجہ کا طالب ہو کہ اب سورج کو اب تک جو سجدہ کرا اس کو سجدہ کرنا کس کو کرے گا؟ کس کی جھولی میں اس کے سجدے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی سپر توحید یا ملا کہ بات میں جس کو شرک نظر آتا ہے، یہ ملا اس کو یہ ملا یہ آفت جان و آفت اسلام و ایمان جو ہے، یہ جس مسلمان کو جہنم بھیجنا چاہتا ہے پہلے اس پہ شرک سے داغ دیتا ہے، پہلے مشرک بناتا ہے پھر جہنم بھیج دیتا ہے. بھائی سنیں جملے، آپ لوگ مزہ نہیں لے رہے ہیں میرے جملوں کا. یہ ملا جو ہے وہ جس مسلمان کو، یہ ملا جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ جو ہے، عقائد کے یہ تاجرین جو ہیں، یہ کمبخت جو ٹھیکیدار بنے ہیں توحید کے، یہ انہیں جس مسلمان کو جہنم بھیجنا ہوتا ہے پہلے اس پہ شرک سے داغ دیتے ہیں. یہ مشرک ہے، مشرک بنا کے جہنم بھیج دیتے ہیں. اس جاہل سے کون کہے کہ بھیا مشرک بنا کے اتنی محنت کر کے کیوں جہنم بھیج رہا ہو؟ کہاں ہر مسلمان جنت چلا جا رہا ہے؟ ہائے ہائے، نہیں. حسینی میں وہ مجمع جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے میرا خیال، جو یہاں کی پہچان ہے مگر مکس ہے. ہاں وہ پیور مجمع نہیں آ رہا ہے آج کل، لگ رہا ہے تھوڑے ہیں ماشاءاللہ، انہی کے سہارے تو پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. پہلے مشرک بنایا، سیدھے جہنم بھیجا، سیدھے جہنم میں بکنگ. لگتا ہے کہ اس کے کچھ لوگ وہاں پہلے سے بیٹھے ہیں، ریزرویشن لیے ہوئے، پہلے سے ریزرویشن بکنگ کرائے ہوئے بیٹھے ہیں. سیدھے جہنم بھائی. مگر یہاں اب یہ بتا کہ تجھے مشرک سے مسلم کس نے بنایا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار رہیے گا.
بتا دے کہ یہ جو اپنے کا توحید 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 موحد موحد مسلمان مسلمان، یہ محمد و آل محمد کا احسان ہے۔ جملہ سنے، سورج چاند ستارے کو پلٹا کے اگر تھوڑی دیر مصلحتاً کے سیدھے کھڑے رہ جاتے تو ساری دنیا مشرک ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ نہیں سنبھالا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بتائیے کہ سورج کو سجدہ کرنے والے کا سجدہ کہاں جائے؟ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو ڈائریکٹ سجدہ کرنے کے لائق ہوتا تو سورج پہ جا کے یہ بدذوق سجدہ کرتا؟ اگر اللہ کو ڈائریکٹ سجدہ کرتا یہ چاند کو سجدہ کرتا؟ اگر اللہ کو سجدہ کرنے کے لائق یہ ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کو ماننے والے پہچاننے کے لائق ہوتا تو ستارے کو سجدہ کرتا؟ تو کیا اللہ کو یہ بڑی بڑی حجتیں بھیجنی پڑتی؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ سجدے انصاف سے جھوٹ نہ بولے کوئی ملا، انصاف سے بتائے کہ اب یہ ستارہ سورج چاند کے سجدہ کرنے والوں کا سجدہ کہاں جائے گا؟ ارے شرم کا ہے کہ یار یہ کہنے میں کیا ہوتا ہے، کہنے میں کفر تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ بھائی صاف صاف کہو کہ علی محمد فاطمہ کا سجدہ ہوتا۔ بھائی ہے میرے ساتھ؟ بھائی صاف صاف کہو کہ علی محمد فاطمہ کا سجدہ ہوتا، محمد و اولاد محمد کا سجدہ ہوتا۔ بس اب یہاں پر بہت خاص تشیع کا اگلا زینہ، ان کا سجدہ ہوتا، مگر دنیا سے سوال یہ ہے کہ ان کا سجدہ کیوں نہ ہوا؟ جس انٹیلیجنٹ پوائنٹ تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے حیرت میں نہ پڑیے، اور اگر ان بیانات سے حیرت ہے تو اور بھی مراکز ہیں کہ جہاں پہ مونگ کی کھچڑی دی جاتی ہے میدان خراب ہو جائے۔ یہاں پہ ولایت کی یخنی جسے پینا ہو یہاں آئے۔ بھائی بڑی خاص توجہ، سارے بندے کی توجہ چاہتا ہوں، چند منٹ کی زحمتیں ہیں، بہت بہت شکریہ۔ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر یہ کچھ دیر سیدھے کھڑے رہ جاتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا؟ اب سوال یہ ہے کہ سورج کو سجدہ کرنے والا دیکھ رہا ہے اس سے اونچا۔ بھائی اب تک کے سفر تحقیق میں مخلص تھا، وہ تحقیق کر رہا تھا، سورج تک پہنچا، چلو ٹھیک ہے اس کا ایکسکیوز ہے۔ اب جب علی نظر آ گیا اس کے معبود کا بھی آقا، تو اب علی کا سجدہ اسے کرنا چاہیے مگر کیوں نہ کیا؟ محمد کا سجدہ ہونا چاہیے مگر کیوں نہ کیا؟ سیدہ کا سجدہ ہونا چاہیے، ستارہ پرست کرے اسے حق ہے۔ مگر کیوں نہ کیا؟ یہ مشرکوں کا کمال نہیں ہے کہ سجدہ نہ ہوا۔ ہائے 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 ہائے، بھائی آئیے میرے ساتھ آئیے۔ یہ مشرکوں کی اوقات نہیں تھی اتنی، یہ مشرکوں کا کمال نہیں کہ سجدہ نہ ہوا، یہ آل محمد کی ایک ادا ہے۔ بھائی سنیں ان کا سجدہ کیوں نہ ہوا؟ بھائی سنیں، آل محمد کا کمال یہ ہے کہ شکل بشر میں آ کر ہر اللہ والا کام دکھا کر ماشاءاللہ مجھے گونگوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، شکل بشر میں آ کر ہر اللہ والا کام دکھا کر، ارے بھائی دنیا کو حیران کر دیا آل محمد نے۔ ہمیں کائنات خدا کی ہے، استعمال کرے یہ، ارے حیران ہو انسان کے نہ ہو۔ سورج اللہ کا ہے، پلٹائے یہ، چاند اللہ کا ہے، ٹکڑے کرے یہ، حیران ہو گے نہ ہو۔ ستارہ اللہ کا ہے، در پہ بلائیے، دریا اللہ کا ہے، مسلح بچھائیے، آتش اللہ کی ہے، گلزار بنائیے، درخت اللہ کا ہے، جگہ چھوڑ کے سلام کرے انہیں، پتھر و ذرے اللہ کے ہیں، ان کے دستے موجز نما پر آ کے ماہر انداز تکلم بن جائے۔ میں کیا سن رہے ہیں؟ ہندوستان پاکستان میں اردو سننے والے بھائی حیرت میں ہو گے نہ ہو، فضائیں اللہ کی ہیں، سیر کر رہی ہے، افلاک اللہ کے ہیں، جوتیوں سے روندے یہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے
بندہ اللہ کا ہے، ٹھوکر مار کے جلائے یہ۔ اب کیا بچا؟ اب کیا بچا؟ اب ایک انسان بیچارہ جو اپنے پیچھے نہ دیکھ پائے کون کھڑا ہے، یہ سینس آرگنس اور حواس خمسہ کی کمندوں میں جکڑا ہوا انسان کہ جو اپنے روزمرہ کے تجربات و مشاہدات کو دھوکہ کھاتا ہے۔ ٹھنڈی چیز گرم نظر آتی ہے، گرم چیز ٹھنڈی لگتی ہے۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی باڈی ٹیمپریچر سے کم ہے، وہ ٹھنڈی لگتی ہے، جبکہ وہ بھی گرم ہے کسی کے لیے۔ نہ کچھ ٹھنڈا ہے نہ کچھ گرم ہے، یہ سب ریلیٹیوٹی ہے، یہ سب نسبی چیزیں ہیں۔ ایسا کمزور انسان کیا جانے اس اللہ کو، کیا جانے جو آنکھوں کے ڈھیلوں ہی سے نہیں بلکہ عقل سے جو پردہ داری کرے، ایسا پردہ دار محجوب۔ ہائے 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 ہائے، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا انسان جب دیکھے کہ شکل بشر میں کوئی آ کر، تو وہ کیا جانے کے بشر ہے؟ بھائی یہ بھی دو نظریے ہیں۔ ارے کچھ اتنے اندھے تھے کہ کمالات تو نہ دیکھے، شکل بشر دیکھی تو کہا ہمارے جیسے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ دونوں طرح کے جاہل، دونوں طرح کے جاہل اس وقت بھی موجود تھے۔ منافق کی نظر شکل بشر پہ تھی، رد الشمس میں نہیں تھی۔ ہائے 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 ہائے، بہت خاص توجہ۔ اب یہ حیران انسان، پریشان کہ جس کی عقل کو جھنجھوڑ کے باطل سے تو اکھاڑ لیا اہل بیت نے، باطل سے سفر جو کروایا وہ اپنے تک کروایا، مگر اہل بیت کے کمال سنے، یہ سفر کی آخری منزل نہیں ہے، اپنے تک لائے ہیں کہیں اور لے جانے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے تک لا کے ٹھہرایا نہیں۔ یہ آل محمد کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ چاہتے تو سجدے مل رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کچھ لوگوں کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وہ محبوب مبہوت و مسحور ہو گئے ہیں، ایسا کہ انہیں سکتہ ہو گیا ہے، مگر یہ فضائل علی کی پہلی منزل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اکھاڑ تو لیا، اب کہاں لے جائیں گے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی آل محمد کا کمال ہے، توجہ۔ سوال یہ ہے کہ مستحق سجدہ لگ رہے تھے، مانا کہ غلط صحیح، مگر اللہ عقل کا اتنا ہی حساب لے گا جتنی اس کی حیثیت ہے۔ اب ایک جملہ اگر سنبھالے، رد الشمس شق القمر اور ستارے کو در پہ بلانے کے بعد اگر مشرکین محمد علی اور فاطمہ کا سجدہ کر بھی لیتے تو اللہ مشرکوں سے حساب نہ لیتا، اللہ آل محمد سے پوچھتا کہ آپ کھڑے کیا کر رہے تھے۔ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے؟ میں ایک دم سے بڑا جملہ نہیں بولنا چاہتا، میں اسی لیے دھیرے دھیرے آپ کو اڑان بھروا رہا ہوں، ورنہ فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر میں خود ہی اڑان بھرتا رہوں تو فائدہ ہی کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں بار بار ان سے آپ کو اڑانے کے لیے، اور ماشاءاللہ اڑ رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی اڑ رہے تو ہم کامیاب ہیں، باقی اپنے معلومات کا جائزہ لیں۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ بھائی یہ سجدے کے لائق لگ رہے تھے مگر ان کا سجدہ کیوں نہ ہوا؟ اس میں مشرکوں کا کمال نہیں ہے کہ آل محمد کا سجدہ نہ ہوا، اس میں آل محمد کی ایک ادا کا کمال ہے۔ بھائی اب بھی نہیں پہنچے،
ان کا سجدہ کس لیے نہیں ہوا؟ اگر یہ مشرکین آل محمد کا محمد و علی و فاطمہ کا سجدہ کر لیتے تو اللہ مشرکوں کا حساب نہ لیتا، بلکہ اللہ آل محمد سے پوچھتا کہ آپ کیا کھڑے کر رہے تھے۔ مشرکوں کا حساب اس لیے نہ لیتا کہ اگر اللہ کہتا محشر میں کہ تم نے میرا سجدہ کیوں نہ کیا، تو وہ کہتے کہ ہم کیا جانے، تو ایسا ہے محجوب کہ میرے سامنے آیا، کبھی تو نے آ کے ہمیں اپنے سے بتایا، کیا ہمیں شرف ہم کلامی کی، ہمیں کیا کبھی ہم سے گفتگو کی، کیا ہماری بزم بشری میں اب تک چلا دے رخ زیبا لے کے آیا؟ کیا کبھی اپنے چلا دے رخ زیبا کو لے کے آیا؟ کیا ہمیں اپنا چہرہ دکھایا؟ کیا ہمیں منہ لگایا؟ کیا ہمیں آ کے بتایا تو نے کہ وہ غلط ہم ہے سب مسجود؟ تو ہم کیا کریں؟ ہمیں جب تک جو اونچا نظر آیا ہم اس کے آگے جھکے، قسم تیرے عدل کی، سورج سے اونچا نہ نظر آیا تو سورج کے آگے جھکا، اور جیسے ہی سورج سے اونچا نظر آیا میں اس کے آگے جھکا۔ بھائی تو جانتا ہی ہے، ہائے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ توجہ کا طالب ہو، اب سنیں علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سورج پلٹایا، ذرا سا 2-4 منٹ کا موقع دے، کنیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ شیعوں کی نظر میں علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ علی نے سورج پلٹایا، یہ نصیریوں کے لیے ہوگا کمال۔ ارے جس باریکی تک میں لانا چاہ رہا ہوں للہ، یہ علی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے اس دنیا کی اشیاء اور موجودات کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ولی مطلق کا کہنا نہ مانے۔ ایک مل جل کے صلوات سے نواز دے تو وعدہ ختم کرو۔ نہیں ابھی یہ پیراگراف میرا ختم نہیں ہے، مجھے 2 منٹ کی اور زیادہ موقع دے دے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ۔ علی کا کمال شیعوں کی نظر میں، یعنی علی کو جنہوں نے علی کے ذریعے پہچانا، محمد کے جنہوں نے علی کے ذریعے پہچانا، اللہ کے جنہوں نے علی کے ذریعے پہچانا، کیا آپ بتائیے اللہ کیسا ہے؟ ہم کیا جانے؟ یہی تو وعدہ ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ سورج پلٹایا، محمد کا کمال یہ نہیں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ہماری نظر میں کمال نہیں ہے۔ سیدہ کا یہ کمال تھوڑی نہ ہے کہ در پہ ستارہ بنا، ارے آئے گا کیسے نہیں؟ یہ کمال وہ ہے جو ایکسٹراڈنری ہو، جس پہ حیرت ہو جائے، ہم غلامان اہل بیت کو علی کے ان کمالات اور اہل بیت کے کمالات سے کوئی حیرت نہیں ہے، ہونا ہی چاہیے، ان کے لیے نارمل ہے۔ ہائے کیا سن رہے ہیں؟ ارے جاہلوں کے لیے جو معجزات ہیں، صاحبان عرفان کے لیے وہ نارمل ہے ان کے لیے۔ ہائے کیا سنا آپ نے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا سورج پلٹانا کمال نہیں ہے میری نظر میں، یہ کمال علی نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کمال ہے۔ در پہ ستارہ بلانا فاطمہ کا کمال نہیں ہے، یہ ان کا اسٹیٹس نہیں ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ معیار محمد نہیں ہے۔ اب کمال محمد سنو اور توحید اور عقیدے پر احسان سنو۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ مشرک سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے سجدہ ان کا کیوں کیا، اللہ آل محمد سے پوچھتا، مگر کیا پوچھے گا؟ جبکہ سیرت آل محمد اسی لیے یہ تھی کہ شکل بشر میں ہر اللہ والا کام دکھا کر قبل اس کے کہ مشرک حیران ہو کے ان کا سجدہ کرے تو فوراً خود سجدے میں گر جاتے تھے۔ اب یہ وعدے سے 2 جملے سے مان لے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رب الشمس علی کا کمال نہیں ہے بڑا، سورج پلٹا کے سجدہ کرنا یہ ہے بڑا کمال۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ شاید ملنگوں کے حلف سے نہ اترے، مگر یہاں تو کوئی ملنگ نہیں ہے۔ میں اگر وہی ملنگی کوئی بری چیز ہے تو اسے کہتے ہیں نصیریت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بہت خاص توجہ۔ منافق کی نظر ہے شکل بشری پر، معیار
سے گرا دیتا ہے. نصیری کی نظر ہے رد الشمس پر, توجہ ہے کہ نہیں ہے, اور شیعہ کی نظر ہے رد الشمس کے بعد سجدے پر. بس علی وہ ختم ہے. تو آپ جب یہ دیکھیں گے پورا چاند ستارہ پرست کہ علی محمد فاطمہ ہمارے معبودوں کو اپنا کہنا منوا رہے, اطاعت کروا رہے ہیں, تو یہ سجدے کہاں جائیں گے؟ اگر یہ سیدھے کھڑے رہ جاتے تو ان کا سجدہ ہوتا, مگر یہ ان سے پہلے سجدے میں گر کے انہیں اور حیران کر دیا کہ ارے تم بھی اتنے معتبر مگر کسی کا سجدہ کر رہے ہو, کائنات کو زیر و زبر کر رہے ہو, اتنے صاحب اقتدار, مگر تمہارا بھی کوئی حقہ ہے. تو اگر عرفان اہل بیت حاصل ہو گیا ہے تو ان کا سجدہ نہیں کرے گا, بس اس نیت سے ان کی پیروی میں ان کے پیچھے سجدے میں گر جائے گا, اس اعتبار پر کہ اتنے معتبر ہو. نیت یہ ہوگی جو تمہارا معبود ہے وہی ہمارا معبود ہے. یہ ہے توحید. برائے عظمت محمد و آل محمد صلوات. بس ایک جملہ بہت پرانا ماشاءاللہ, بس میرا جملہ نہیں ہے, آخری بہت ہے. اس گھنٹے سوا گھنٹے کی میری تقریر کے بعد اس جملے کو سنیں, میرا نہیں ہے. بہت بڑے مولانا صاحب اہل سنت کے طاہر القادری جو ولایت پہ پتہ نہیں کیا کیا بول کے پلٹ گئے. جب وہ بول رہے تھے بدلے بدلے سر بڑے اچھے لگ رہے تھے 1400 سال کے بعد, مگر ہم اس وقت بھی انہیں معتبر نہیں جان رہے تھے. اس لیے وہ کتنے بڑے مولانا ہو, صاحب مطالعہ, مگر ایک چھوٹے درجے کا بھی شیعہ اثنا عشری مدرسے سے جس کے پیر سیف ہو, جس کے استاد سیف ہو, صحیح ہو, تھوڑا سا علم حاصل کر کے بھی جو آئے گا وہ چھوٹے لیول سے دے گا, مگر جو دے گا پیور دے گا. مگر اس کے جیسے کہ جن کے پیر ہمیشہ سے یہ کھلواڑ عقائد کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں, وہ اے لوگوں طاہر القادری کے جیسوں کی دی ہوئی شراب ولایت کو نہ پینا, اس لیے کہ وہ ولایت کی شراب میں تگنا پانی ملا کے دے گا. پیور نہیں ہوگی. اور شیعہ کلیرک ماشاءاللہ, شیعہ کلیرک جو ہے وہ تھوڑی سی بھی ایک گھونٹ بھی دے گا, ایک قطرہ بھی دے گا تو پیور ہوگی. اس لیے کہ یوم الست سے پیے ہوئے ہیں, آج تک آنکھوں میں خمار ہے. ہم وہ کم ظرف نہیں ہے کہ ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ دکھائیں. ہم وہ چھچلے ظرف کے کم ظرف پلکر نہیں ہے کہ ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ دکھائیں. اما ہم اتنے اعلیٰ ظرف ہیں, ہم شیعان علی, کہ ہم نے میخانہ وحدت کے 14 جام پیے مگر دل نہیں بھرا. 13 جام پیے دل نہیں بھرا, تبھی تو 14ویں کے انتظار میں ہیں. بس اب تمہیں جملہ بھائی توجہ, میری تقریر کا خلاصہ کہ محمد و آل محمد اگر سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. اب طاہر القادری سے ایک جملہ پوچھا گیا, سوال, ان کا فرق علی و معاویہ بتائیے. تو انہوں نے کہا بھائی فرق علی, اللہ اکبر کہ کیسوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا عجیب ہے, کہہ رہا ہے کہ ایسے ویسے جیسے تیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے جیسے تیسے ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا فرض ہے فرق علی و معاویہ. تو انہوں نے کہا کہ ایک جملے میں سنو, فرق علی و معاویہ سے پہلے بھی بڑوں کا فرق. یہ ان کا جملہ, انہوں نے نام لیا تھا, مگر ہم لوگ نام لیتے لوگ خفا ہو جاتے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نامی کو اتنا خراب سمجھتے ہیں کہ لینا برا لگتا ہے تو نہیں لیتے, جائیے, ہمیں کیا ضرورت ہے لینے کی.
انہوں نے یہ کہا کہ فرق علی و معاویہ، بھائی آخری جملہ ہے طاہر القادری کا ہے، فرق علی و معاویہ، ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ سنو معاویہ اور اس سے پہلے بھی بڑوں کا فرق علی سے سنو بھائی جاز آیا، اور اس کی داد طاہر القادری کو دیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ وہ راہ ہدایت پر آ کے جو واپس جا رہا تھا پھر سے آ جائے۔ وہ کہتا ہے ایک جملے میں فرق علی و معاویہ یہ ہے کہ اگر معاویہ نماز نہ پڑھتا اور وہ لوگ، اگر معاویہ سجدہ نہ کرتا تو کافر کہلاتا، اور اگر علی سجدہ نہ کرتا تو خدا کہلاتے۔ بس عزیزو بڑی معذرت، تو یہ وہ ہے سجدے، یہ وہ سجدے ہیں کہ جو اساس توحید ہے۔ اگر یہ نہ سجدہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ بنا عرف الرحمان، رحمان ہمارے ذریعے سے پہچانا گیا، اور بنا عبد الرحمان، اور اللہ کی پرستش ہماری وجہ سے ہوئی۔ بے نیاز سجدہ کائنات ہے اللہ، مگر پرستش جو صاحبان اختیار نے کی ہے، وہ آل محمد کے کمالات کو دیکھ کر جب انہوں نے سجدہ کیا ہے اللہ کا، تو عقل و دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایسے بندے خدا نما بھی کسی کا سجدہ کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو معبود ہے جو ان سے بھی اونچا ہے۔ بھائی فضائل علی بیان کرنے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے توحید، یہ ہے تشیع، یہ ہے شیعیت کی بنیاد، یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے معیار توحید۔ بھائی اسی لیے شاعر نے کہا، جوش نے کہا کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات، پر ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات، گویا درون پردے صدرنگ کائنات، ایک کا ساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا، ابد زمانے کا اینڈ یعنی انفائنائٹ ہے زمانہ، ازل کہتے ہیں ابتدا، ابد کہتے ہیں انتہا، ابد آشنا، ابد کو پہچاننے والا یعنی زمانے کی انتہا تک پہ جس کی نظر ہو، جس کی زمانے کی انتہا، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا، ابد کو پہچاننے والا، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، یعنی اتنے مصائب جو نبیوں پہ نہ پڑے، اتنے مصائب کے بعد بھی ثبات قدم، یعنی قدم لڑک ڈگ نہیں رہے ہیں، اس لیے نہیں لڑک رہے قدم کے اپنے قربانی کے نتائج پہ نظر ہے حسین کی۔ حسین دیکھ رہے ہیں کیا پازیٹیو ایفیکٹس ہیں، کیا اثرات ہیں میری قربانی کے، اسی لیے تو جمے ہوئے ہیں مصائب میں۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات، پہ ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے، سائنسدانوں سے، فلسفیوں سے، پہ ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات، کیا کہہ رہا ہے؟ گویا درون پردے صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے جس کے ہاتھ میں میرا بھی اختیار ہے، ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات۔ وہ کون ہے حسین کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، اپنے تک نہیں لانا ہے، سجدہ کر کے سفر کروا دینا ہے۔ وہ سفر جو ناممکن ہے بشریت کے لیے، وہ ایک لحظے میں سجدہ حسین نے ٹریک کر کے اللہ تک کے سفر کرا دیا ہے۔ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ اللہ اکبر، حسین کا سجدہ میدان کربلا میں آخری مہر، مگر مصائب آگے بھی ہیں، مصائب آگے بھی ہیں۔ سید سجاد کے سجدے راہ کوفہ و شام میں، پرخار راہوں پہ چل رہا ہے بیمار، مگر کثرت سجدہ سے لقب سجاد پڑا۔ اللہ اکبر، کسی نے تازیانہ مارا، سجدے میں گر گئے، کسی نے نیزہ چبویا، سجدے میں گر گئے، کسی نے سکینہ کے تماچا مارا، سجدے میں گر گئے، کسی نے سکینہ کے گوشوارے چھینے، سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ شکر تھا۔ یہی نبیوں اور آل محمد کا فرق ہے کہ انبیاء مصیبت کو مصیبت سمجھتے تھے اس لیے صبر کرتے تھے، مگر آل محمد مصیبت کو نعمت پروردگار سمجھتے تھے اس لیے سجدہ شکر کرتے تھے کہ پروردگارا تو نے اس
اس لائق تو سمجھا کہ جو بڑے بڑے رسولوں پہ مصائب نہ پڑے، مجھے اس لائق تو سمجھا۔ اللہ اکبر، تو نے جو کام ہمیں دیا تھا بس وہ ہم کر گزرے، اسی لیے ہر منزل مصیبت پہ اس کو مصائب کو برداشت کر کے نتیجے پہ نظر تھی، لہذا راہ پرخار پہ ارے تازیانے پڑھتے رہے، سجدہ کرتے رہے۔ بس عزیزو دو جملے اور زحمتیں تمام ہیں۔ وہ سجاد جو عصر عاشور تک غش میں تھا، جب حسین عصر عاشور آئے، اللہ جسے جو ذمہ داری دیتا ہے اس کی مکمل صلاحیت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تمام حجت کے لیے، وہ حیران کر دیتا ہے عقلوں کو اپنی کارگزاری اور اپنی صلاحیت کو دکھا کر، چاہے کنی حالات میں ہو۔ حسین بنائے توحید رکھ گئے تھے، مگر اب اس پیغام کو بچانا تھا۔ یہ زینب و سجاد کے حوالے، ارے وہ بیمار جو عصر عاشور کو اس حالت غفلت میں تھا کہ حسین رخصت آخر کے لیے سرانے آئے، تو زینب نے شانہ ہلا کے کہا کہ بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، بابا رخصت ہونے آئے ہیں، دیکھو کس حال میں ہے۔ جب سجاد نے آنکھیں کھول کے نظر ڈالی تو پہچان نہ سکے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ روایت کے فقرے ہے یہ کسی خطیب کی ذاکر کی ایجاد نہیں، روایت کہتی ہے اس لیے نہ پہچان سکے کہ حسین کے جسم زخمی پر اتنے تیر لگے تھے جیسے پرندہ ساہی ایک ہوتا ہے کہ جس کے پر نہیں ہوتے بلکہ کانٹوں کی شکل میں پر ہوتے ہیں، اس کا جسم نہیں نظر آتا، باہر سے فقط پروں کی نوکیں نظر آتی ہیں۔ حسین کے اتنے تیر لگے تھے کہ پرندہ ساہی لگ رہے تھے۔ سجاد نے بڑی حیرت سے آنکھیں کھول کے حسین کو دیکھا، پہچان نہ سکے۔ حسین نے آگے بڑھ کے کہا، ہاں میرے لال تیرا بابا ہے، ہاں میرے لال، ارے رخصت آخر کے لیے اسرار امامت ودیت کرنے آیا ہوں میرے لال۔ جب حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا بابا، کیا طے پایا؟ کہا بیٹا صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ کہا بابا اور باقی سب انصار کہاں گئے؟ ایک ایک کا نام لیا، کہاں آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، حسین نے کہا قد قتل مارے گئے، آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسجہ قد قتل۔ اس کے بعد کہا بڑے ناز کے ساتھ کہا، ایک بار کہا آئینہ آئینہ اخی قاسم، کہا وہ بھی مارے گئے، کہا آئینہ آئینہ اخی اول و اخی محمد قد قتلا، وہ دونوں مارے گئے۔ پھر بڑے اعتبار سے کہا آئینہ آئینہ امی عباس، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ حسین نے کہا بیٹا بازو کٹا کے دریا پہ سو گئے۔ پھر ایک بار کہا کہ آئینہ آئینہ اخی علی اکبر، بس جیسے ہی علی اکبر کی بات سنی، اب تک کہ حسین ہر ایک کے جواب میں کہتے تھے مارے گئے، مگر شبیہ رسالت کی خبر دینے میں حسین کو تحمل ہوا، گفتگو کا رخ تھوڑا سا بدلا۔ کہا بیٹا بس مختصر یہ سمجھ لے کہ میرے اور تیرے سوا اب خیمے میں کوئی نہیں بچا، یعنی اصغر بھی گیا، بس جیسے ہی ہے بیٹا 71 لاشیں تیرا بوڑھا باپ اٹھا چکا، خدا حافظ میرے بیٹا، اب وعدہ طفلی پورا کرنے جا رہا ہوں۔ بس جیسے ہی یہ سنا تھا تو کوہنیوں کو ٹیک کے کہا ہے پھوپھی ایک تلوار لائیے اور ایک عصا لے آئیے۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا عصا کا سہارا لے کے تلوار سے امام زمانہ کی نصرت کروں گا۔ حسین نے کہا نہیں بیٹا تجھ پر سے جہاد ساقط ہے۔ پھر عزادارو سنو، حسین گئے، عباس پھر سجاد پھر غفلت میں پڑ گئے۔ سجاد پھر جو ہے تب کے غلبہ تھا، بخار کا غلبہ تھا، وہ غافل ہے، وہ بے ہوش ہے، مگر آپ نے دیکھا خیموں میں آگ لگ گئی، مگر سجاد اب بھی بے ہوش ہے۔ زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہے، اب لیکن سجاد کو ہوش نہیں ہے، یہاں تک کہ 6 خیمے جل کے تمام بیویوں بچوں کو سمیٹ کے جب آخری خیمے میں گئی، وہ 7واں خیمہ تھا۔ جب خیمہ جل رہا تھا تو زینب نے پھر شانہ اٹھا ہلایا، اے میرے لال یہ آخری خیمہ ہے جو جلا چاہتا ہے، اے امام وقت پھوپھی کو فتویٰ دے اے امام وقت پھوپھی کو فتویٰ دے کہ جان بچا کے بے پردہ نکل جائے یا اسی خیمے میں پردہ بچا کے جل جائے۔ ہائے رے حیا سید سجاد، امامت کی پہلی منزل، پہلا مسئلہ پوچھ رہی ہے ثانیہ زہرا، اور وہ پوچھ بھی کیا رہی ہے؟ یہ پوچھ رہی ہے کہ بے ردا نکل جائے۔ نہ جانے کس طرح سجاد نے کہا پھوپھی ارے جا بچا کے بے پردہ نکل جائیے، بس
کہا کہ سجاد اپنا سر جھکائے رہتے تھے، بازاروں میں سر جھکائے رہتے تھے. لوگوں نے کہا، روایات میں لکھا ہے کہ توق اتنا گرا تھا کہ میرا امام سر نہیں اٹھا پا رہا تھا، اس لیے کہ خاردار توق تھا. مگر میں کہوں گا، ارے کچھ تو توق کی گرانی تھی اور کچھ میرے سجاد امام کی حیا تھی. ارے سر اٹھاتے تو کیسے اٹھاتے؟ جدھر نظر پڑتی تھی. ارے ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر، کچھ تو توق کی گرانی اور کچھ تو شرم و حیا. عزادارو، ارے حسین سجدے میں نہ برداشت کر سکے زینب کا آنا، اور عباس کی شرم و حیا یہ کہ نیزے پہ سر نہیں ٹھہرتا تھا، گر جاتا تھا، گھوڑے کے گلے میں باندھ دیا گیا. ہائے رے پیغمبر صبر، ارے وہ سجاد کا صبر کہ اونٹوں کا سارباں بھی ہے، ماں بہنوں کی بے پردگی بھی ہے. اسی لیے مدینے میں ارے جب یاد آتے تھے یہ منظر،